بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کا میں دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر ایک دفعہ پھر یہاں پر پاک زمین پارٹی کے مرکز پاکستان ہاؤس میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس آپ کو زحمت دینے کی وجہ پاکستان کے تمام لوگوں کو، پاکستان کے تمام عوام کو، پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور پاکستان کے سے تمام دلچسپی رکھنے والوں کو ہم اپنی بات اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات بتانا چاہتے ہیں تاکہ ریکارڈ پہ تمام چیزیں رہیں اور کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو، کیونکہ اس ملک کے لیے ہم نے بہت قربانی دی ہے، ہم نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے اور اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس شہر کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے 16 جون NA 240 کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو لا کر ہمارے مرکزی آفس پر فائرنگ کرائی گئی، جس مرکزی آفس پہ میں خود موجود تھا، پریزیڈنٹ انیس قائم خانی صاحب موجود تھے، میرے مرکزی رہنما ذمہ داران موجود تھے، وہاں پر کارکنان موجود تھے، اور دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے ہم پر دہشت گرد حملہ کرایا گیا۔ اس سے پہلے اس واقعے سے چند منٹ پہلے انیس قائم خانی صاحب کی گاڑی پر فائر کرایا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں کو متعدد جگہوں پر زد و کوب کرنے کی ڈیٹیل ساری جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ اس بھیانک واقعے کے بعد جہاں پر ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا ایٹ دی اسپاٹ، اسی مرکزی آفس پر، اور جہاں پر میرے مرکزی رہنما افتخار سینٹرل کیبنٹ کے جو ہے وہ سینئر رکن افتخار عالم جو کہ ایکس MPA بھی ہیں، ان کو گولیاں ان کے سینے سے آر پار ہو گئی، جہاں پر متعدد ساتھیوں کو اسٹریٹ بلٹس لگی ہیں، جہاں پر مجھے مصطفیٰ کمال کو گولی لگی، جہاں پر اس سارے واقعے کے باوجود آج تک کورنگی کا SSP فیصل بشیر میمن اس واقعے کی رپورٹ درج کرنے، اس کی تحقیقات کرنے وہاں نہیں آیا، اور نہ کسی پولیس کے حکام نے ہم سے رابطہ کیا، نہ کوئی کال کی، نہ کوئی معلومات کی۔ آن دی کانٹرری کہ یہ دہشت گردوں کو پکڑتے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے، انہوں نے اپنی مرضی سے FIR کاٹ دی اپنے طور پر SHO کو کہہ کر، اور پہلے ہی دن ہمارے 45 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اگلے دن 16 اور ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلا دیا۔ یہاں پر پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہو، اداروں کو یہ پتہ ہو کہ قتل ہم ہوئے، زخمی ہم ہوئے، حملہ ہم پر ہوا، اور میرے 16 ساتھیوں کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سو بھی اس بات پر پریشان ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ کی کلوز جو ہے وہ کہاں لگ رہی ہیں۔ کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں جلی ہے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات ڈال کے 16 ساتھیوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں زخمیوں کو لا کر ان کے جسم کے کپڑے اتروا کر ان کو دکھایا ہم نے کہ ان کو کہاں کہاں گولیاں لگی ہیں۔ شہید ساتھی کے بھائی کو بٹھایا ہم نے ساتھ اپنے برابر میں کہ ان کا بھائی شہید ہوا ہے، سیف الدین بھائی کا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس تمام واقعے میں سندھ سرکار، پیپلز پارٹی کی اور اس کی پولیس اس گھناؤنے کھیل میں
شامل ہے اور اس ملک اور اس شہر کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. اور اس کراچی پولیس کے چیف AIG جاوید اوڈھو کی سربراہی میں SSP کورنگی فیصل بشیر میمن نے جھوٹی FIR کٹوائی میرے خلاف, اور الیکشن کمیشن میں جا کر یہ بیان دیا ہے, یہ FIR کٹوائی ہے کہ مصطفیٰ کمال 400 سے 500 لوگوں کے ساتھ فلاں فلاں پولنگ اسٹیشن کے اندر آئے اور انہوں نے پولنگ اسٹاف کو یرغمال بنا کر وہاں پر سب چیز اپنے قبضے میں لے کر توڑ پھوڑ کی ہے. میں پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے آپ کی میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کمال کی کوئی ایک فوٹیج, کوئی ایک تصویر, کوئی ایک ثبوت یہ مل جائے کہ میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں, تو جو سزا جب بھی جہاں جو تجویز کرے گا, بلکہ میں سزا تجویز کرتا ہوں, کسی بھی چوک پر نومینیٹ کرو اور مجھے پھانسی لگاؤ, اس کو مقدمہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہ ثابت کرو کہ میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں, میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر میں نے قدم رکھا ہے. پاکستان کا یہ شہر کراچی جو کہ ابھی بھی پاکستان کو پال رہا ہے, اس سے ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے. SSP نے الیکشن کمیشن کے ججز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی FIR پہ جھوٹ بولا ہے 4 تاریخ کو بھی, اور FIR میں بھی کہ مصطفیٰ کمال 500 لوگوں کے ساتھ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے. یہ اگر یہ ثابت کر دیں تو میں اپنے آپ کو پھانسی لگانے کے لیے تیار ہوں. اس سے آگے چلیں, ہم نے 16 ساتھیوں کی گرفتاری پر صبر کر لیا, کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, اور ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور تمام پاکستان کے چلانے والوں کو آوازیں دیتے رہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ابھی کل گزشتہ رات اسی SSP فیصل بشیر میمن نے کل رات دوبارہ کورنگی میں میرے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کی ہے, چھاپا مارا ہے, اور میرے 3 ساتھی گرفتار کیے ہیں. پاک سرزمین پارٹی آج یہ اعلان کر رہی ہے ابھی کہ اگر ابھی اگلے 12 گھنٹوں میں ان تینوں ساتھیوں کو, جو کہ انوسنٹ ہیں, بے قصور ہیں, بے گناہ ہیں, صرف ان کا گناہ یہ کہ وہ PSP کار, اگر ان کو نہیں چھوڑا تو ہم کل کراچی میں روڈ پر آئیں گے اور ہم متعدد جگہوں پر کراچی پہ احتجاج کریں گے. روڈ پر کھڑے ہوں گے, ہم روڈوں پر کھڑے ہوں گے, اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں کراچی میں. اب امن و امان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. یہ پولیس اس شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہے. یہ جاوید اوڈھو اور یہ SSP کورنگی فیصل بشیر میمن, اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شہر میں 1992 سے لے کر ہمارے آنے تک 2016 تک پولیس وردی پہن کر باہر نہیں نکل پاتی تھی تھانوں سے. آج ان کو یہ امن دیکھ کر, جو کہ ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور آج ہم امن پسند لوگوں کو, امن پسند جماعت کے کارکنوں کو یہ ریاست تشدد کا یہ ذمہ داری سندھ کی پولیس کے اوپر ہے, AIG کے اوپر ہے, اور یہ فیصل بشیر میمن کے اوپر ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ ملک نہیں چل رہا بھائی. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نواز, پہلے عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے زرداری صاحب کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی پیپلز پارٹی کو. اب اس نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف کی حکومت کو چلانے کے لیے زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ کھلی چھٹی ہے, کیونکہ یہ تو حکومت اب 2 سیٹوں پہ چل رہی ہے, 2 ووٹوں پہ. تو ابھی ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمام پاکستان کے ادارے, تمام آرمی چیف, تمام جوڈیشری, سب لوگ ابھی آنکھیں بند کر لیں گے کیونکہ حکومت چلانی ہے. تو ان کو مادر پیتر آزاد ہے, یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہم اس پولیس دہشت گردی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو میں
آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں فی الفور ارلی الیکشن اناؤنس کیا جائے. ابھی مطالبہ کرتا ہوں میں کہ یہ اس طرح تو 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا بھائی. یہ جب تک نومبر کی باری آئے گی، نومبر میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں، اس وقت تک زرداری صاحب اس پاکستان کا بیڑا غرق کر چکے ہوں گے. اس وقت تک سندھ میں ایسے حالات پیدا آج کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. تو جب تک نومبر آتے آتے پاکستان کی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہو، تو بھائی نومبر میں آپ اہم فیصلے کرنے کے چکر میں حکومت چلا رہے ہو اور پتہ چلا کہ نومبر تک آپ کی کہانی ختم ہو گئی، تو میں فی الفور مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ حکومت کسی قابل نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ 2 سیٹوں پہ چل رہی ہے. زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو کیسے ناراض کرے گی؟ یہ ایم کیو ایم کو کیسے ناراض کرے گی؟ اور اس کا خمیازہ، اور ان کو کھلی چھٹی ہے. ادارے بھی خاموش ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جن کی قربانیوں سے، جن ریاستی اداروں کی قربانیوں سے یہاں پر امن آیا تھا، انہی ریاستی اداروں کی قربانیوں کو یہ سندھ پولیس اور پیپلز پارٹی ضائع کر رہی ہے. اس کو نیست و نابود کر رہی ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت چلانی ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے عملی جدوجہد میں ہر قسم کا ہم رول پلے کریں گے کہ اس ملک میں اب یہ ناگزیر ہو گئی ہے کہ اس ملک میں ارلی الیکشن، فی الفور الیکشن اناؤنس کیا جائے. یہ ملک نہیں چل رہا، اور یہ پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہ ملک دیا جائے. یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھٹی دی جائے. یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تباہ کر رہے ہیں. یہ امیجن کرو کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک ایس ایس پی ایف آئی آر کاٹ رہا ہے، اے آئی جی اس کو ایگری کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، کہ 400 سے 500 لوگوں کو لے کر پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوا. ابے تمہارے سارے پولنگ اسٹیشن سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں، ہر پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. ایک فوٹیج نہیں ہے، ایک تصویر نہیں ہے. کہتے ہیں جب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کی تصویر دکھاؤ، فوٹیج دکھاؤ، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کیمرے نہیں تھے. اور انہی کیمروں سے تصویریں نکال کر میرے کارکنوں کو، میرے چیف پولنگ ایجنٹ کو، میرے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن میں جھوٹ بول رہے ہیں جا کر. مصطفیٰ کمال اگر کسی پولنگ اسٹیشن کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہو، تو میں اپنے آپ کو پھانسی لگانے کے لیے تیار ہوں، سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لعنت للہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ ایس ایس پی راتوں میں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ، میں جانتا ہوں، یہ شرابوں کی محفلیں آرگنائز کرتا ہے، اور یہ وہاں پر بیٹھ کر فیصلے ہو رہے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تو ایم کیو ایم کے لیے اچھی بات کی تھی کہ ٹی ایل پی تمہارے ساتھ لا کر لگا دی 65 ووٹوں سے، تمہیں جو ہے وہ برتری دی، اگلی دفعہ تم سے چھین لیں گے. لیکن اس کے جواب میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور ان کا ایم پی اے کورنگی کا پولیس موبائلوں میں بیٹھ کر آ کر میرے کارکنوں کے گھروں پر پولیس کو نشاندہی کرا رہے ہیں کہ یہ پوری کراچی میں ایم کیو ایم کے کارکنان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے کارکنوں کو کے گھروں پر لے کر آ رہے ہیں پولیس کو، اور ان کو اریسٹ کروا رہے ہیں. یہ ہے جواب. ہمارے مرنے کے بعد، ہمیں گولی لگنے کے بعد، ہمارے دہشت گرد حملے کے بعد، ایم کیو ایم کے رہنما ٹی ایل پی کے آفس میں جا کر ٹی ایل پی والوں کی قدم بوسی کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا، پی ٹی آئی والوں، پی ایس پی والوں کو مارا ہے، آپ نے ان کو اچھا کیا، گولی ماری ہے. وہ جا کر ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ جنہوں نے مارا ہے، یہ مہاجر نام کی سیاست کرتے ہیں. مرنے والا سیف الدین مہاجر تھا، گولی جس کو لگی افتخار کو آئی سی یو میں تھا، وہ مہاجر تھا. ذیشان مہاجر تھا. یہ مانی جس کو چیسٹ سے گولی پار ہو گئی مہاجر تھا. یہ مصطفیٰ کمال جس کو گولی لگی مہاجر تھا. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر 90% مہاجر تھے جن پر دہشت گردوں کے. تو یہ مہاجروں کے نام پر سیاست کرنے والے، یہ جا کر تصویریں گواہ ہیں، یہ جا کر ٹی ایل پی کے والوں کے پاس جو کہ قاتل ہیں، ان کے پاس جا کر ان پر قدم بوسی کی ہے انہوں نے جا کر. اور ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا چونکہ ایگریمنٹ ہے، یہ ان کا ایم پی اے کورنگی کا اور ان کے کارکنان پورے شہر میں پولیس کی موبائلوں میں بیٹھ کر آ کر ہمارے کارکنوں کے گھروں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کو گرفتار کروا رہے ہیں. معصوم بے گناہ کارکنان جو کہ 6 سالوں سے شہر کے امن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے قربانی دی ہے. یہاں سے کو انہوں نے
ایریڈیکیٹ کیا ہے، یہاں سے ختم کیا ہے، رو کے تسلط کو ختم کیا ہے. نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہیں لڑنا ہے، ریزسٹنس نہیں کرنا ہے، احتجاج نہیں کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لڑائی نہیں کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ ہمیں دیوار سے لگا کر ہم پر یہ جنگ مسلط کرو گے تو لڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو آنکھ ہی کھولا ہے 40 سالوں میں انہی حالات میں، تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہمیں گرفتار کرو گے، ایک کو گرفتار کرو گے میں 100 پیدا کروں گا. آپ مجھے مارو گے، ایک کو مارو گے میں 100 پیدا کروں گا اس سے زیادہ خطرناک. اور آ جاؤ پھر لڑنے کے لیے، پھر آ جاؤ. اگر یہی بات سمجھ میں آتی ہے تم لوگوں کو، ان پولیس والوں کو، اگر اسی طرح سے شہر کے، صوبے کے، ملک کے امن کو تباہ کرنا ہے اس نازک دور میں، تو میرے اندر اب برداشت نہیں ہے. ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اس امن کے لیے ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ قربانی دی ہے. غضب خدا کا بندہ آپ میرا مارو، مجھے گولی مارو، میرے رہنماؤں کو گولی مارو، الیکشن آپ مجھ سے چھینو، پھر میرے ساتھیوں کو گرفتار کرو، مجھ پر جھوٹا مقدمہ بناؤ، اور یہ رک نہیں رہا سلسلہ. کل گزشتہ رات تک آپ نے میرے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کیے. 12 گھنٹے کے اندر میرے 3 ساتھیوں کو، جن کو رات کو اریسٹ کیا ہے، اس ایس ایس پی نے نہیں چھوڑا. تو میں شہر کل جو ہے وہ میں اعلان کرتا ہوں، کارکنوں کا جنرل کا اجلاس ہے آج، میں اعلان کرتا ہوں سب آج جمع ہوں، اور کل ہم شہر کی سڑکوں پر ہوں گے. کل ہم شہر کی سڑکوں پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ پاکستان چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، کہ آپ نے جو قربانی دے کر اس شہر میں امن قائم کیا تھا، آپ اس سندھ کی پیپلز پارٹی کی پولیس کے ہاتھوں اسی طرح سے اس امن کو ضائع ہوتا دیکھتے رہیں گے، اور آپ نیوٹرل بنے بیٹھے رہیں گے. بھائی نیوٹرل وہاں بنے جہاں پر سیاست ہو رہی ہے. یہ تو لا انفورسمنٹ کا کام ہے. بھائی آپ نے قربانی دے کر یہاں پر امن قائم کیا ہے، آپ اس امن کو اسی طرح سے تہوبالا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خاموشی سے، اور اس پولیس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اب ہمارے برداشت کی انتہا ہو گئی ہے. ہم سے اس سے زیادہ جو ہے وہ اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. 2 باتیں میں یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں فی الفور نئے الیکشن کو اناؤنس کیا جائے. اب یہ ملک کا نظام اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی شہباز شریف فیصلے کر سکتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف، بول سکتے ہیں کال کر کے کہ کیا کر رہا ہوں یہاں پر؟ نہیں کر سکتے. یہ ادارے جو ہیں ان کے سربراہان ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں ان کے آگے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. بول سکتا ہے کوئی زرداری صاحب کو 2 سیٹوں سے حکومت چل رہی ہے، تو ایسی حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا خمیازہ اب ہم نہیں بھگت سکتے. اس کے خمیازہ اب ہم زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو یہ سندھ جو ہے وہ تاوان کے طور پر دے دیا گیا ہے. دیکھیں انہوں نے 14 ڈسٹرکٹ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ایک ہفتے پہلے کیا کروایا کہ پولیس کھڑے ہو کر ٹھپے لگا رہی ہے. الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے کھڑے ہو کر ٹھپے لگا رہا ہے، ووٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے لوگ مار دیے، انہوں نے لوگ اغوا کر دیے، ڈاکو آ گئے. ڈاکو اور پولیس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ڈاکو آ رہے ہیں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس، سٹاف کو لے کر جا رہے ہیں. یہی کام یہ کراچی میں کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاک سرزمین پارٹی ہی نہ خرید سک رہے ہیں ان کو، نہ ان کو ڈرا سک رہے ہیں. ہمیں اس شہر میں واحد جماعت ہیں، کارکنان ہیں جنہوں نے اس پیپلز پارٹی کے ظلم کو منہ دے رکھا ہے، ان حکومت کے ظلم کے خلاف منہ دے رکھا ہے. ان کو ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس وجہ سے ہمارے خلاف یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ بس اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے. کل 12 گھنٹوں کے اندر اگر میرے 3 کارکنان جو کل رات گرفتار کیے معصوم بے گناہ گھروں سے، اگر ان کو نہیں چھوڑا تو اور یہ چھاپے بند نہ کیے، میں کل جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں کہ کل ہم شہر میں ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے. ہم سڑکوں پر احتجاج، تم مارو گے، پکڑو گے، میں اور کارکن بناؤں گا، اور لوگ بناؤں گا. ایک مارو گے 100 بناؤں گا، ایک پکڑو گے 100 اس سے زیادہ خطرناک بناؤں گا. اگر آپ نے تباہ کرنے کا پلان ہی کر دیا ہے تو دنیا کو پتہ چلے پھر تباہی ہوتی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہی مجھے کہنا تھا. یہ 2 باتیں تھیں. میں انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اس ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز، کراچی اور سندھ بالعموم اور کراچی بالخصوص، ہم پر ہونے والے اس مظالم اور یہ جو دہشت گردی، پولیس دہشت گردی ہم ہو رہی ہے، اس کا نوٹس لیں، ورنہ اس شہر کی امن کی ضمانت میں نہیں دے سکتا. تھینک یو ویری مچ.
جی ہم نے جو ہے وہ ہم کراچی کے متعدد جگہوں پہ جہاں جہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ متعدد جگہوں پہ ہمارا احتجاج ہوگا سڑکوں پر، ہم نے اس کا پلان جو ہے وہ بنا لیا ہے. 12 گھنٹوں کے اندر اگر جو ہے ہمارے ساتھی تینوں ساتھیوں کو چھوڑا نہیں اگر انہوں نے جن کو کل رات اریسٹ کیا ہے، 16 ساتھی ہمارے اریسٹ ہیں، وہ تو کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا ہے. دہشت گردی کوئی ہوئی نہیں ہے، اگلوں کو کسی کو نہ گولی لگی ہے نہ کسی کو جو ہے وہ کوئی زخمی ہوا ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں کو گھروں سے اٹھا کر مقدمہ ڈالا بنایا. اور یہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی ہے مصطفیٰ کمال کی. میں بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے، ایس ایس پی کہہ رہا ہے فیصل بشیر میمن، اور یہ راتوں میں جہاں پر یہ بیٹھ کر یہ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ شراب کی محفلیں کرتا ہے، وہاں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. اور جا کر یہ ایف آئی آر میں ڈالا کہ مصطفیٰ کمال 400 سے 500 لوگوں کو لے کر پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے. اگر میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں تو میں یہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دوں گا اگر یہ ثابت کر دے. یہ اتنے بڑے فورم پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ ججز کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اس کو میں آخری انجام تک پہنچاؤں گا، اس جھوٹ کو میں آخری انجام تک پہنچاؤں گا. اور اس پورے ایس ایس پی کی اس کاروائی میں جو یہ فیصل بشیر میمن ہے، اے آئی جی جاوید اوڈو اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے. اور اگر سندھ حکومت ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی اگر نالج میں ہے اور وہ خاموش ہیں تو وہ بھی اس جرم کے برابر بچیں گے. آپ نے پوچھا کہ بھائی ہر کسی کے ساتھ مصطفیٰ کمال کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جہاں پہ جو بھی کامن ایجنڈا ہوگا ہم ہر کامن ایجنڈے پہ ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ بات واضح ہو گئی، یہ کمزور حکومت جو کہ مہنگائی کے خلاف آئی تھی، او بھائی تو اگر تم نے آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لے کر روزانہ قیمتیں بڑھانی ہیں تو یہ کام تو کوئی 10ویں کلاس کا بچہ بھی کر لے گا. تمہاری ایکسپرٹیز کہاں گئی؟ تمہاری حکومت کہاں گئی؟ تو ایسی حکومت کو نہیں چلنا چاہیے. اور اس کا پورا مزہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. اس کو پتا ہے کہ آج اس کمزور حکومت کو جو کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے، اس کو پیپلز پارٹی کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو آپ تو ریاست کو تباہ کر رہے ہو. آپ نے 14 ڈسٹرکٹ میں جو الیکشن کرا ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پولیس ذاتی ملازم ہے، سرکاری افسر ذاتی غلام ہیں ان کے. اور اب آپ یہ والا کھیل کراچی میں کر رہے ہو. 16 جون سے جو الیکشن ہوئے ہیں 240 میں، یہ کھیل پیپلز پارٹی کی پولیس ہمارے ساتھ کر رہی ہے. ہم تو الطاف حسین کے آگے، دہشت گرد رو کے آگے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. یہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں بیچتے. اگر ان کو اس کھیل کا شوق ہے، اب تک ہم نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر 12 گھنٹے کے اندر میرے ساتھی نہیں چھوٹے، 3 ساتھی ان کو رات کو اریسٹ کیا ہے، تو جو ہے وہ پھر امن کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ سندھ پولیس اس کی ذمہ دار ہے. نہیں ہم تو جو ہے وہ دیکھیں تو بہت ارلی بات ہے، بوائیکاٹ وغیرہ کی کوئی بات نہیں. ہم ارلی بات ہے، یہ کیا بیچتے ہیں ہمارے آگے، یہ ان کی ہم یہ کوشش ناکام کر دیں گے. ہم اپنی پوری، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، جبھی تو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم پر یہ گولیاں چلوا رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے، اور یہ کوئی پہلے 19 جون 1992 کا دور تھوڑی ہے، یہ 88 کا دور تھوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی پکا قلعہ پہ آپریشن کرا لے. 19 جون 1992 کو آرمی آپریشن کر دے، یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرے، جا کر جو ہے وہ پولیس والوں کو جو ہے وہ تمغے لگائے بندے مارنے پہ. بھائی یہ 2022 ہے، نہ یہ کراچی وہ ہے، نہ یہ حالات وہ ہیں. یہ 2022 ہے، یہ نہیں چلے گا. یہ سارا یہ دہشت گردی، یہ پولیس گردی، یہ نہیں چلے گی. یہ ابھی تو اب تک بھائی ہمارے لیے سارا سب سے بڑا مسئلہ امن سے رہنا ہے، نہیں لڑنا ہے. اگر لڑائی ہم پر کر دو گے تو پھر ہم نے تو 40 سالوں میں آنکھیں جو ہے وہ اسی ماحول میں کھولا ہے کہ اس کے علاوہ لڑائی کے علاوہ یہاں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا. تو پھر ہم سے آپ کیسے جیت پاؤ گے؟ یاد نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں آج کے افسروں کو کہ یہ پولیس جو ہے وہ اپنے تھانوں سے وردی میں نہیں نکل پاتے تھے؟ وہی دور کراچی میں واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. میں الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ جو حالات تھے 2016 تک، میں بولنا نہیں چاہتا کہ 8-10 سال 12 سالوں میں کیا حشر ہوا ظلم کرنے والوں کا، تو میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ظلم برداشت نہیں کروں گا میں. تھینک یو. دیکھیں سارے جو بھی الیکشن ہوں گے، ہر الیکشن پہ ہم حصہ لے رہے ہیں، ہر الیکشن پہ، ہر سیٹ پہ ہم حصہ لے رہے ہیں. یہ حفیظ الدین صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں NA 245 پہ. NA 245 ہے نا، وہ NA 245 پہ حفیظ الدین صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ ایکس MP رہ چکے ہیں، میرے سینئر وائس چیئرمین ہیں، اور ہم بھرپور الیکشن
کیمپین ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ہماری الیکشن کیمپین لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں حرام کمائے ہوئے کہ ہم لگائیں اور ہم بینر لگائیں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ہم تو لوگوں سے, ہم نے بلدیہ, ہم نے کورنگی لانڈی میں بھی یہ والا کام کیا, اور دیکھیں کہ ہمارے پاس 13,927 ووٹوں کا ریکارڈ ہے, اور یہ NA 240 یہ لانڈی کا الیکشن ہم جیتے ہیں, میرے پاس ریکارڈ ہے. اور ہم سے چھیننے کے لیے ہمیں مارنا پڑ گیا, ان کو آ کر ہم پر دہشت گرد حملہ کرانا پڑ گیا, اور آج تک ہم پر یہ پولیس دہشت گردی کر رہی ہے. ہر الیکشن لڑیں گے. اور جہاں تک جو ہے وہ آپ نے بات کی دوسری والی بات, وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, میں اس کے اندر جو ہے وہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو بارشوں کی تباہی ہو رہی ہے, ساری تباہی بربادی بھی تو بارشیں شروع نہیں ہوئی ہیں, اور تباہی بربادی ہے, تو صحیح کام کرنے کے بجائے, لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے, سندھ حکومت اور اس کی پولیس جو ہے وہ PSP کے کارکنوں کو, معصوم کارکنوں کو گرفتار کرنے پہ لگی ہوئی ہے. ہم اب خاموش نہیں بیٹھیں گے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.